جب کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی جائیداد کا معاملہ اکثر خاندانوں کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ اور پریشان کن مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو آج کی اس وضاحت میں ہم جائیداد کی وراثت کے پورے عمل کو قدم بہ قدم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد قانونی طور پر وارثوں کو منتقل کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ عمل نہ خود بخود نہیں ہو جاتا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جائیداد وارثوں کے نام اپنے آپ لگ جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ قانونی طریقہ کار پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اگر اس قانونی طریقہ کار کو نظر انداز کر دیا جائے تو اصل مسئلہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، اگر صحیح طریقہ نہ اپنایا جائے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ لمبے اور مہنگے عدالتی مقدمات شروع ہو سکتے ہیں، خاندانوں میں شدید جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، اور کئی سالوں تک قانونی غیر یقینی کی صورتحال بنی رہ سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب مسائل سے بچنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے ضروری دستاویزات کو اکٹھا کرنا۔ سمجھیں کہ یہ اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو 4 بنیادی چیزیں چاہیے ہوں گی۔ نمبر 1، نادرا سے جاری شدہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو انتقال کا ثبوت ہے۔ دوسرا، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی FRC جس سے قانونی وارثوں کا تعین ہوتا ہے۔ تیسرا، تمام وارثوں کے شناختی کارڈ کی کاپیاں ان کی شناخت کے لیے۔ اور چوتھی چیز ہے جائیداد کی تفصیلات یعنی رجسٹری یا فرد، تاکہ پتہ چلے کہ کون سی پراپرٹی منتقل ہونی ہے۔ جب یہ کاغذات مکمل ہو جائیں تو اب آتے ہیں اصل منتقلی کے عمل کی طرف۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر اس عمل کے 3 اہم مراحل ہیں۔ پہلا، متعلقہ اتھارٹی کو درخواست جمع کروانا۔ دوسرا مرحلہ ہے تصدیق کا، جس میں پٹواری تمام معلومات اور وارثوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور تیسرا، تحصیلدار کی طرف سے منتقلی کی حتمی منظوری۔ اب درخواست جمع کروانے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر علاقے میں زمین کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے تو درخواست سیدھی لینڈ ریکارڈ آفس میں جمع ہوگی، لیکن اگر وہاں اب بھی پرانا یعنی مینول نظام چل رہا ہے تو تحصیلدار کے نام ایک تحریری درخواست دی جائے گی۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ درخواست میں تمام تفصیلات بالکل واضح اور مکمل ہوں۔ مرحوم کا نام، تاریخ وفات، جائیداد کی مکمل معلومات اور تمام قانونی وارثوں کی فہرست بغیر کسی غلطی کے درج ہونی چاہیے۔ اس سے کسی بھی قسم کی تاخیر سے بچا جا سکتا ہے۔ تصدیق کے عمل میں ایک لفظ اکثر سننے کو ملتا ہے، شجرہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں ایک تفصیلی خاندانی نقشہ یعنی فیملی ٹری ہے جو پٹواری تیار کرتا ہے۔ اس کا مقصد جائیداد کے تمام قانونی وارثوں کی سرکاری طور پر تصدیق کرنا اور انہیں ریکارڈ پر لانا ہے۔ تو پٹواری کا کردار یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ شجرہ تیار کرتا ہے، 2 گواہوں کے بیانات لیتا ہے اور درخواست دہندہ کا بھی سرکاری بیان ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ تمام اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ معلومات درست ہیں اور کوئی بھی حقدار رہ نہ جائے۔ اب بات کرتے ہیں ان عام غلطیوں کی جو لوگ اکثر اس عمل کے دوران کرتے ہیں، اور یہ جاننا بہت سے مسائل سے بچا سکتا ہے۔ 3 بڑی غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو نامکمل کاغذات کے ساتھ درخواست دینے سے فائل مسترد یا بہت لیٹ ہو سکتی ہے۔ دوسری سنگین غلطی ہے جان بوجھ کر کسی وارث کا نام چھپانا، جو مستقبل میں بہت بڑے قانونی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اور اگر گواہ تیار نہ ہوں اور واضح بیان نہ دے سکیں تو تصدیق کا عمل ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم نصیحت ہے، ہمیشہ خود پروسیس سمجھیں۔ کبھی بھی کسی ایجنٹ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ بہتر یہی ہے کہ خود باخبر رہا جائے یا پھر کسی قابل وکیل سے مشورہ کر لیا جائے۔ تو آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک حق ہے اور اپنے حق کا تحفظ اپنی ہی ذمہ داری ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر صحیح معلومات اور مکمل دستاویزات ہوں تو وراثت میں جائیداد کی منتقلی ایک سیدھا سادہ اور قابل انتظام عمل ہے۔ اسے پیچیدہ بنانے والی چیز معلومات کی کمی اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا درست قدم اٹھایا جائے گا؟ یاد رکھیں، صحیح معلومات اور بروقت کارروائی ہی اپنے اور اپنے خاندان کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتی ہے۔